نیچے اینٹ کا سرانہ رکھ کے سوئے ہوئے ہیں۔ تو اس نے کہا عمر تو نے عدل کیا ہے، تجھے کچی اینٹ پہ بھی نیند آ گئی۔ ہمارے حکمرانوں نے انصاف نہیں کیا اور وہ بند اور محفوظ کمروں کے اندر بھی سکون اور چین کی نیند نہیں سو سکتے۔ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس طرح ان امور سلطنت نبھائے۔ آپ دن کو لوگوں کی دیکھ بھالی کرتے، لوگوں کی ضروریات سنتے سمجھتے، اور جب رات پڑتی لوگ سو جاتے عمر مدینے کی گلیوں میں پہرا دیتے۔ کائنات نے کوئی ایسا بھی حکمران دیکھا ہوگا؟ اللہ اکبر! وہ مجاہد جو مختلف محاذات پہ گئے ہوئے ہوتے، ان کے گھروں کی دیکھ بھالی کرتے، ان کی ضروریات کا خیال رکھتے، ان کی آبرو کا پہرا دیتے۔ راتوں کی تنہائیوں کے اندر حضرت عمر اٹھتے اور جا کے گشت کرتے، چکر لگاتے، دیکھتے کوئی آنکھ پر نم نہ ہو، مفلسی کا کسی گھر میں ماتم نہ ہو، لوگوں کی ضروریات کا خیال رکھتے۔ اللہ اکبر! ایک دن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک گھر کے قریب سے گزرے، گھر سے دھواں نکل رہا تھا، سوچا کوئی مہمان ہوگا، گزر گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر دوبارہ اس گلی سے گزر ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا، پھر گزر گئے۔ 2 گھنٹے کے بعد پھر دوبارہ ادھر سے گزران ہوا تو پھر دھواں نکل رہا تھا۔ رات کا پچھلا پہر ہے، ابھی تک گھر سے دھواں نکل رہا ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دروازے کو کھٹکھٹایا، اندر سے خاتون کی آواز آئی، اس وقت کون ہے؟ کہا ایک مسافر ہوں، پوچھنا چاہتا ہوں تمہارے گھر سے دھواں کیوں نکل رہا ہے رات کے اس پہر؟ کہا تمہیں اس سے کیا غرض؟ کہا نہیں مجھے تشویش ہوئی ہے۔ تو اس نے کہا عمر کی جان کو رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کیا ہوا؟ کہا کہ کھانے کے لیے گھر کچھ نہیں ہے، بچے ضد کر رہے ہیں، ہنڈیا کے اندر پتھر ڈال کر کے میں نیچے سے آگ دیے جا رہی ہوں، بچوں کہتی ہوں تھوڑی دیر ہے تھوڑی دیر ہے، کہ بچے تھک کے سو جائیں گے انتظار کر کر کے، تو کچھ ہو تو پکے، اور بچے ہیں بھوک سے، شدت بھوک کی وجہ سے سو بھی نہیں رہے، اور میں یہاں بیٹھے عمر کی جان رو رہی ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس آئے، گھی کا کنستر اٹھایا، آٹے کی بوری لی اور ساز و سامان لیا۔ خادم تھا آپ کا اسلم بیت المال میں، اس نے حضرت یہ سب کچھ میں اٹھا لیتا ہوں۔ کہا حشر کے دن میرا بوجھ اٹھاؤ گے؟ کہا نہیں وہ تو آپ کو اٹھانا ہوگا۔ کہا عمر کو آج خود ہی اٹھانے دو، اور اٹھا کے ان کے گھر آئے، اور گھر آ کے ان کو سب کچھ دیا۔ اور پھر اس کے بعد جب کھانا تیار ہوا، بلکہ روایت میں آتا ہے کہ جب آگ جلا رہی تھی تو عمر جھک کے چولہے میں پھونکے مار رہے تھے۔ اللہ اکبر! اس خاتون کو نہیں پتا کہ یہ کون ہے، یہ کوئی اجنبی مسافر ہے، میری مدد کر رہا ہے۔ پھر بچے جو ہے وہ جب کھانا کھا کے خوش ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دل میں سوچا اور کہا عمر جس طرح تو نے بچوں کو رلایا ہے آج ان بچوں کو ہنساؤ بھی۔ تو بچے بیٹھے ہیں تو عمر کبھی ادھر جاتے ہیں کبھی ادھر جاتے ہیں، جس طرح بچوں کو کھلانے کے لیے جو ہے وہ گھٹنوں کے بل اور ہاتھوں کے بل لوگ چلتے ہیں، حضرت عمر یوں چلتے ہیں اور وہ بچے مسکراتے ہیں۔ جب بچے ہنسنے لگے، کھانا کھا چکے، عمر اس خاتون سے مخاطب ہو کے کہتے ہیں بہن دیکھ عمر کی بڑی مجبوریاں ہیں، فسطاط، یرموک، کہاں کہاں آرمینیا، کہاں کہاں سرحدوں پہ محاذ پہ لوگ موجود ہیں، ان کی دیکھ بھال کرنی، امور خلافت، کیا کیا معاملے ہیں، تنہا اکیلے بیچارے کی جان ہے، وہ نہیں خیال کر سکا، چل تو اسے معاف کر دے۔ وہ بہن کہتی ہے تو اتنی ہمدردی کیوں کرتے عمر کی؟ نہیں میں عمر کو معاف نہیں کروں، کل قیامت کے دن میں اللہ کے حضور عمر کا گریبان پکڑوں گی۔ تو دوسرے علاقے فتح کرتا تھا، میری خبر ہی نہیں تھی۔ اللہ اکبر! جب یہ بات کی تو عمر چیخیں مار کے رونے لگے اور ہاتھ جوڑ کے کہنے لگے بہن یہ تمہارے سامنے ہی تو عمر کھڑا ہے، یہ حضرت عمر تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے خلیفہ راشد، دوسرے خلیفہ، 10 سال 6 ماہ اور 4 دن آپ نے خلافت کی۔ اور تاریخ کہتی ہے اگر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 10 سال اور مل جاتے، یا مغربی مفکرین کہتے ہیں کہ اگر کائنات کو ایک عمر اور مل جاتا پوری دنیا پہ مسلمانوں کی حکومت ہوتی، کہیں کفر باقی نہ بچتا۔ لیکن بد باطن لولو فیروز نامی ایک مجوسی غلام نے نماز فجر پڑھتے ہوئے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ حملہ کیا، زہر میں بجھا ہوا خنجر آپ کے جسم میں سرایت کر دیا۔ آپ وہاں سے اٹھا کے گھر لائے گئے اور 4 دن تک مسلسل آپ اس اذیت اور تکلیف میں رہے۔ جب آخری وقت آیا
تو اپنے بیٹے کو بلایا، کہا بیٹا میں نے ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا ہوا ہے کہ میرے مرنے کے بعد حضور علیہ السلام کی قربت میں مجھے جگہ دے دی جائے، ہو سکتا ہے میں امیر المومنین مسلمانوں کا خلیفہ ہوں تو اس وجہ سے انہوں نے اجازت دے دی ہو، جب میں فوت ہو جاؤں تو ظاہر خلیفہ نہیں رہوں گا، تو پھر جا کے ان کو دوبارہ کہنا کہ میرے باپ کا پیغام ہے، اگر وہ اجازت دیں تو مجھے حضور کی قربت میں دفن کر دینا، اور اگر وہ اجازت نہ دیں تو پھر جنت البقیع میں مجھے دفن کر دینا۔ جب حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا تو آپ کے صاحبزادے ابن عمر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس گئے، کہا کہ میرے باپ کا سلام ہے آپ کے نام، انہوں نے آپ کو زندگی میں کہا تھا کہ حجرہ انور میں سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ 2 گز جگہ مجھے بھی نصیب ہو جائے، تو آپ نے اجازت دے دی تھی، تو میرے والد گرامی نے فوت ہوتے ہوئے کہا کہ دوبارہ ام المومنین کے پاس جانا اور دوبارہ پوچھنا۔ اس وقت تو میں امیر المومنین تھا، ہو سکتا ہے وعدہ کر لیا ہو، لیکن اب اگر آپ اجازت دیں تو یہاں ہم قبر ان کے لیے کھود لیں، ورنہ ہم جنت البقیع میں دفن کر دیں۔ تو ام المومنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو پڑی اور فرمایا یہ جگہ میں نے اپنے لیے رکھی تھی، لیکن عمر نے اسلام کے لیے خدمت اتنی کی ہے کہ میں نے خود ترجیح دی ہے، اس لیے میں اجازت دیتی ہوں کہ یہاں عمر کو دفن کیا جائے۔ اللہ اکبر! اور پھر وہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو دفن کیا گیا۔ یہ قبر میرے حضور کی ہے، ساتھ حضرت صدیق اکبر ہیں، ساتھ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، جے شک ہووی تے چل مدینے، ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیاں یاراں دا۔ حضور نے فرمایا، ایک دن مسجد نبوی سے باہر نکل رہے تھے اور کچھ لوگ مسجد میں داخل ہو رہے تھے، حضور نے دائیں ہاتھ سے ابو بکر کا ہاتھ پکڑا تھا اور بائیں ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ تھا، اور جب لوگوں کو آتے ہوئے دیکھا ان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا ہاکذا نبعث یوم القیامہ، قیامت کے دن ہم قبروں سے یوں ہی اٹھائے جائیں گے، میرے دائیں ہاتھ میں ابو بکر کا ہاتھ ہوگا، بائیں ہاتھ میں عمر کا ہاتھ ہوگا۔ جے شک ہووی تے چل مدینے، آ ویخ لے جوڑ مزاراں دا، بن یار نبی دیں یاراں دا۔ تو میرے حضور نے فرمایا جب اچھے لوگوں کا ذکر کرو تو میرے عمر کا ذکر بھی ضرور کیا کرو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اللہ کے محبوب ہیں، باقی صحابی مرید ہیں، حضرت عمر میرے حضور کی مراد ہیں، اللہ سے مانگ کر کے لیا ہے اللہ عمر بن خطاب عطا کرتے، اور پھر اللہ نے عمر کی صورت میں اسلام کو وہ عظیم تحفہ دیا جس سے اسلام کی عزت بڑھی اور شان و شوکت میں اضافہ ہوا اور اسلام کے جھنڈے چار داغ عالم کے اندر لگ گئے۔ اللہ مجھے آپ کو حضرت عمر کے نقوش پاک کی برکتیں عطا فرمائے اور ہمارے حکمرانوں کو ان کے نقوش پاک کو خزرہ بناتے ہوئے اسلامی سلطنت کے خد و خال واضح کرنے کی توفیقات سے مالا مال کرے۔ انشاءاللہ اگلا جمعۃ المبارک 10 محرم کو ہی ہے اور 12 بجے سے لے کے نماز عصر تک ہر سال ہم 10 محرم کا اجتماع کرتے ہیں، تو اس مرتبہ انشاءاللہ جمعۃ المبارک کا خطبہ بھی اس میں شامل ہو گیا اور زیادہ برکات اس کی نصیب ہوں گی، اور نماز جمعہ کے بعد انشاءاللہ جو ہے وہ محفل پاک بھی ہوگی جس میں عالی مرتبت ثناء اور مبلغین کے خطاب ہوں گے۔ تو اگلے جمعۃ المبارک کو انشاءاللہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی، آپ تشریف لائیے گا، دوستوں کو ترغیب دیجیے گا۔ اللہ آپ سب کو جزائے خیر دے، دنیا آخرت کی بھلائیاں آپ کا مقصود